ایک ہی بار قربت کرنے سے انشاءاللہ ان کا جو حمل ہے وہ ٹھہر جائے گا۔ میں آپ کو سب سے پہلے ان کی وجوہات بتاؤں گا کہ کن وجوہات کے تحت ان کا حمل نہیں ٹھہرتا، اور اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسا دن بھی بتاؤں گا کہ کس دن ہم بستری کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بہترین اور بہت ہی زیادہ کام کی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم سوال ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آپ نے ان باتوں کو بہت ہی غور سے سننا ہے، آخر تک سننا ہے ان باتوں کو، تاکہ آپ کو ہر بات کی اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ آج کا جو موضوع یہ ہے کہ جن عورتوں کو حمل نہیں ہوتے، جن میاں بیوی کو اولاد نہیں ہوتی، جیسا کہ شادی کے کچھ ماہ بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کا حمل نہیں ہوا، تو صاف ظاہر ہے کہ شادی کے بعد ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو، اللہ پاک ہمیں بیٹا دے یا بیٹی دے، تو بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے ان ماں باپ کی۔ تو جن ماں باپ کی اولاد نہیں ہوتی تو شادی کے چند ماہ بعد ہی، تو ان جوڑوں کے لیے میں ایک ایسی ٹپس آپ سے قربت کرنے کی شیئر کروں گا جو حمل ٹھہر جائے گا ایک ہی بار قربت کرنے سے، انشاءاللہ ان کا جو حمل ہے وہ ٹھہر جائے گا۔ میں آپ کو سب سے پہلے ان کی وجوہات بتاؤں گا کہ کن وجوہات کے تحت ان کا حمل نہیں ٹھہرتا، اور اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسا دن بھی بتاؤں گا کہ جس دن وہ قربت کریں گے تو وہ ان کا جو حمل ہے وہ ٹھہر جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ کس طریقہ کار کے تحت آپ نے قربت کرنی ہے۔ باتیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ سب سے پہلے اگر مرد میں مردانہ کمزوری نہ ہو تو، اور عورت بھی مطلب کسی قسم کی بیماری کا شکار نہ ہو، پھر بھی اگر اولاد نہ ہوتی ہو، تو ان ٹپس پر عمل کریں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ چند مردوں میں منی کی کمی ہو، سپرم پتلے ہوں، پانی وغیرہ نہ ہو، تو اس کے بعد عورت کا جو ہے بانجھپن کا شکار ہو جانا، یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پر حمل نہیں ٹھہرتا، جیسا کہ سپرم کا پتلا ہونا، سپرم کی کمی، اس طرح کی وجوہات ہیں۔ اس کے بعد کرنا یوں ہے، اگر آپ اس سے بالکل فٹ ہیں تو آپ ایک ایسے طریقے سے قربت کریں جو میں بتا رہا ہوں، غور سے سن لیجیے۔ اس سے پہلے ہاں وہ دن چوز کر لینا ہے کہ کس دن آپ نے قربت کرنی ہے۔ عورت کو جب ایام ہوتے ہیں تو جب وہ ختم ہو جائیں، اس کے بعد فوراً بعد عورت غسل کرے، اور اس کے جو آنے والی رات ہے، اس رات میاں بیوی نے قربت کرنی ہے۔